اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی زندگی کی دلچسپ کیس کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ اس کو پسند فرمائیں گے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں گے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہے۔ تو میرے دوستو، اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ میری جاب پرماننٹ چل رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں کچھ نہ کچھ بچا بھی رہا ہوں، پیسے بھی بچا رہا ہوں، زندگی آگے بڑھ بھی رہی ہے۔ تو میں پھر جوان بھی ہو گیا تھا کیونکہ نوکری جو کر رہا تھا، تو شادی کی باتیں بھی ہوتی تھیں، شادیاں اٹینڈ تو کرتے تھے مگر باتیں بھی ہوتی تھیں۔ میرے ایک استاد تھے، انہوں نے بھی ایک دو دفعہ باتیں کی اشاروں میں کہ میرے گھر آنا، گجرانوالہ کے تھے، ان کی فیملی کینیڈا میں تھی اس دور میں، یعنی ان کے بچے۔ یہ بات میں کر رہا ہوں 83 کی۔ خیر، میں نے ہلکا سا ذکر جا کے والدہ سے کیا کہ اس طرح میرا استاد ہے، میرا مینیجر ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ تو والدہ تو سمجھدار تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنے دنوں میں میری جو سسٹر ہے بڑی، وہ لاہور سے گرمی کی چھٹیوں میں بچوں سمیت گاؤں گئی، تو میں بھی گاؤں میں گیا۔ تو سسٹر سے کوئی امی کی بات ہوئی، مجھے اس کا نہیں پتہ۔ ہاں، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے کہ میری سسٹر کا چھوٹی سسٹر کا رشتہ ہوا تھا، اگر انہوں نے رشتہ چھوڑ دیا تو جہاں سے میں نے شادی میری بعد میں ہوئی، جو میری مدر ان لا تھی، وہ اس کا سگا ماموں تھا جس نے رشتہ چھوڑا تھا۔ تو بہرحال اب دیکھیں کہ نصیب آدمی کو کہاں کہاں لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کیا کیا منظور ہوتا ہے۔ میری سسٹر کی شادی بھی ہوگی بعد میں، مگر پہلے میری ہوئی، پھر مگر میری سسٹر کی شادی کہیں اور ہوئی۔ تو بہرحال میری سسٹر گاؤں گئی تو ایک آدمی کے سامنے میری والدہ نے، بعد میں سسٹر مجھے بتاتی ہیں، بلکہ والدہ نے بتایا کہ بات کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں سے رشتہ کر لیں۔ تو والدہ نے کہا کہ ان کے مامے نے ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں کیا، تو وہ رشتہ میں ظاہری بات ہے دیں گے بھی نہیں کہ کل کو یہ بچہ بھی، وہ گاؤں میں دشمنیاں چلتی ہیں نا، اور میں کروں گی بھی نہیں کیونکہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو بہرحال ماں نے سسٹر سے
مشورہ کیا. جو میری سسٹر لاہور میں تھی جو اب فوت ہو چکی ہیں، تو میری سسٹر نے کہا امی شادی تو کرنی ہی ہے، اور یہ ہمسائے ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں. وہ کہاوت پرانی سنا دی انہوں نے کہ رشتہ دار پھر بھی مار کے سائے میں پھینکتا ہے. بہرحال جو بھی ہوا، میری سسٹر آئی یہاں پر. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ میں نے کوئی اتنا سیریس تھا کہ ابھی میں شادی آج ہی کرنی ہے یا ابھی کرنی ہے. تو سسٹر نے آ کے مجھے ایک ہلکی سی بات کی، تو میں نے کہا جہاں میری ماں کی مرضی ہوگی نا میں وہاں شادی کر لوں گا. اس دوران اور رشتے بھی بہت آئے، وہ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجھے پھر مار پڑے گی. آپ سمجھتے ہیں کسی کی بیٹی کا نام لینا بھی نہیں چاہیے، پردے میں رکھنا چاہیے ہر ایک کو. میری ماں کا جگرا بہت بڑا، انہوں نے معاف کیا. اور میرے سسر جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور میری ساس جو بھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دے. تو میری ماں مجھ سے پوچھا انہوں نے، تو میں نے کہا جیسے میری ماں کی مرضی. تو میری ماں ان کے پاس چلی گئی، تو انہوں نے بغیر ہیل و حجت 1 دن کہ 2 دن کا وقت مانگا. تو دوسرے دن انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں. اور انہوں نے اس دور میں کوئی ڈیمانڈ نہ رکھی، کوئی کچھ نہ رکھا. تو اس طرح میری شادی طے ہو گئی. تو اب شادی میں کیا کیا ہوا، کون سی رسمیں اس دور میں ہوتی تھیں، یہ میں اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا. اب مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر سارا رزق دے، آپ کسی کے محتاج نہ رہیں. اللہ حافظ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بچوں. اللہ حافظ.